بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میں ایک عرصے کے بعد آپ سے براہ راست مخاطب ہو رہا ہوں۔ اس عرصے میں ہمارے گرد و پیش کئی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں اور اندرون ملک انتخابات قریب آ چکے ہیں۔ میں آج کی تقریر میں پہلے 12 اگست 1983 کے سیاسی منصوبے کے اہم نکات کی یاد دہانی کراؤں گا، پھر انہیں عملی شکل دینے کے لیے ضروری اقدامات کا ذکر کروں گا اور آخر میں انشاءاللہ ایک اہم اعلان کروں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 12 اگست 1983 کی تقریر میں اعلان کیا تھا کہ ملک میں اسلامی جمہوری نظام قائم کرنے کے لیے 2 مرحلوں میں انتخابات کرائے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے اور دوسرے میں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں اور سینٹ کے انتخابات ہوں گے، اور ان چاروں انتخابات کا سارا عمل 23 مارچ 1985 تک مکمل ہے اور وفاقی اور صوبائی حکومتیں تشکیل دی جائیں گی، اور یوں جب جمہوری نظام قائم ہو جائے گا تو مارشل لاء اٹھا لیا جائے گا۔ اسی تقریر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ انتخابات سے پہلے سن 1973 کے آئین میں 2 طرح کی ترامیم کی جائیں گی۔ ایک قسم کی ترامیم کا مقصد صدر مملکت اور وزیر اعظم کے اختیارات میں توازن پیدا کرنا ہوگا، اور دوسری قسم کی ترامیم کا مدعا اسلام کو مذکورہ آئین کے پیش لفظ یا پریمبل تک محدود رکھنے کے بجائے اس کے متن میں داخل کرنا ہو، تاکہ یہ آئین جس نے مستقبل میں ہماری قومی زندگی میں بنیادی کردار ادا کرنا ہے، مکمل طور پر اسلامی رنگ میں رنگا جائے، اور اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کا نفاذ دفاعوں اور نیک ارادوں تک ہی محدود ہو کر نہ رہ جائے۔ میرے ان اعلانات کے پیچھے جو جذبہ کار فرما تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا آئین، پاکستان کا سیاسی نظام اور پاکستان کی روزمرہ زندگی اس نظریے کے مطابق ڈھل جائے جو اس کے قیام کا جواز اور موجب بنا تھا، یعنی نظریہ اسلام۔ میری دانست کے مطابق اگر جنوبی ایشیا کے مسلمان اسلام کے نام پر جوق در جوق تحریک پاکستان میں شامل نہ ہوتے تو علیحدہ وطن کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ میرا یہ بھی ایمان ہے کہ پاکستان کے ضمن میں بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ سیکولر نہیں، اسلامی، اور انہوں نے یہ تحریک اس لیے چلائی کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان الگ وطن میں اپنے دین کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں، اور میرا یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم اور ان کے مٹھی بھر ساتھیوں ناممکن کو ممکن بنانے کی ہمت اور توفیق اس لیے عطا فرمائی کہ وہ اس کے دین یعنی دین اسلام کی سرخ روئی اور بالادستی کے لیے کام کر رہے ہیں، ورنہ 20ویں صدی میں قیام پاکستان کا معجزہ کبھی رونما نہ ہوتا۔ پاکستان اور اسلام کے لازم و ملزوم ہونے کی تائید علامہ اقبال کے افکار اور قائد اعظم محمد علی جناح کی تقاریر سے بھی ہوتی ہے، اور اس قرارداد مقاصد سے بھی جو قیام پاکستان کے بعد پہلی دستور ساز اسمبلی نے منظور کی۔ لیکن مقام افسوس ہے کہ اس کے باوجود اسلام کو صرف آئین کی دہلیز پر کھڑا کر کے چھوڑ دیا گیا،
اور اسے اپنے ہی گھر میں داخل ہونے اور اسے سنبھالنے کی اجازت نہ دی گئی۔ ہم نے عنان حکومت سنبھالنے کے بعد بنیادی طور پر صرف 2 باتوں پر زور دیا۔ ایک یہ کہ انتخابات کروا کر اقتدار عوام کے نمائندوں کو سپرد کر دیں گے، اور دوسرے یہ کہ جب تک عنان حکومت ہمارے پاس ہے ہم اپنی ترجیحات میں نفاذ اسلام کو اولین اہمیت دیں گے۔ یہ مقاصد ہماری آنکھوں سے کبھی اوجھل نہیں، ساتھ ہی ساتھ ہماری توجہ ملک کی معیشت پر بھی رہی، جو تباہی کے گڑھے پر لا کر کھڑی کی گئی۔ خدا کے فضل و کرم سے اب زرعی اور صنعتی پیداوار بڑھی ہے، جس کے لیے ملک کے محنت کش مزدور اور کاشتکار مبارکباد کے مستحق ہیں، اور انہی کی محنت کے طفیل ملک پہلی مرتبہ خوراک میں خود کفیل ہوا، برآمدات میں اضافہ ہوا ہے، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے ہیں، اور ملک میں مجموعی طور پر خوشحالی آئی۔ ہزاروں میل نئی سڑکیں بنی ہیں، ہزاروں گاؤں اور لاکھوں گھر منور ہوئے ہیں، تعلیم اور صحت عامہ کی سہولتوں میں اضافہ ہوا ہے، سرکاری ملازموں کو تحفظ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے حکومت اور سیاست کو شرافت دی، ملک کی دفاع کو مضبوط کیا، بیرون ملک پاکستان کا وقار بلند ہوا، اور ہم اصولوں پر سمجھوتا کیے بغیر امن کی پالیسی پر گامزن رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری توجہ امن و امان اور نظم و نسق پر بھی رہی، اندرونی یکجہتی اور باہمی اتحاد پر رہی۔ لیکن آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ ہم نے جتنی توجہ نظام اسلام کے عملی نفاذ پر دی، زندگی کے کسی اور شعبے پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری کوششوں کو اپنے فضل و کرم سے نوازا، اور ہم اس عرصے میں وہ کچھ کر سکے ہیں جو پچھلے 30 سال میں نہ ہو پایا۔ اب ماشاءاللہ نظام زکوٰۃ عشر قائم ہو چکا ہے، جس کے تحت اب تک 360 کروڑ روپے لاکھوں یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور ناداروں میں تقسیم کیے جا چکے ہیں۔